کی جو تنظیم سازی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کا، بدر کا، اس کے اندر جو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چوتھے سپارے کے باقی حصے میں ڈسکس کیے، جو سورۃ آل عمران کا حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران کا جو باقی حصہ ہے اس کے چند ایک اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو چوتھے پارے میں ملے گی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک نیکی کی ایکسلنسی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس کا ایک مت کریں، تم تب تک نیکی کی ایکسلنسی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں کو نہ خرچ کرنے لگ جاؤ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول پہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا نا مسجد نبوی کے بالمقابل ایک باغ تھا، بیرحا کا باغ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اس باغ سے محبوب میرا کوئی اور مالیت نہیں، آپ گواہ رہے میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو اس لیول کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ اس لیے اسی پارے میں یہ بات کہی گئی کہ کوئی بندہ بخیلی جب کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھا کرے کہ بخیلی اس کے لیے خیر ہے، اس میں چار پیسے بچ گئے، بلکہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بل هو شر لهم، وہ سمجھتے ہیں اس میں خیر ہے بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی نہیں ہے اس میں، اور آخرت میں بھی ایسے نقصان ہے۔ تو وہ یہ بڑی اہم بات ہے جو اس بارے میں موجود ہے۔ پھر جس طریقے سے قبلے کا ذکر کیا، اور قبلے کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ تو تھا نا کہ ہم نے قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ بعض مسلمان نا یہود کی بات سن کے پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ قبلہ کیوں کر دیا، اس کو کیوں تبدیل کر دیا، وہ کیوں چھوڑ دیا۔ تو قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، جو سمت آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے، یہ قبلہ وہ ہے جو اس زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو اللہ سبحانہ وتعالی کا بنا وہ یہ گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس۔ پھر آگے ہمیں وہاں پہ بھی جیسے سورۃ بقرہ کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب کا ذکر کر کے پھر امامت کا جو منصب ہے وہاں پہ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پھر کچھ ذمہ داریاں ذکر کی۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تو ہمیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ یہ بات کہی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر ہماری ذمہ داریاں بتائیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم کیا ہو جی مسلمان۔ اور پھر کہا کہ ایک حل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم ہے، اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو سرا ہے وہ تو چھوٹ نہیں سکتا، آپ کے ہاتھ کا سرا جو ہے اسے آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حبل اللہ۔ اور اسی پارے میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف نہیں کرنا۔ ہر وقت بعض لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اختلاف کو دیکھتے ہیں، وہ موافقت کو نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو نہیں، مشترکات کو نہیں دیکھتے کہ یار ہم نے کامن چیزیں کیا ہیں، ہم آپس میں کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی اسی پارے میں یہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب
ایسے معاملے میں تو ہمارے ساتھ آؤ نا کم از کم جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے. تو گویا کوئی یکسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم میں جو آپس میں جو اختلاف ہے وہ ٹھیک ہے, ہوتے ہیں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آداب الاختلاف یعنی اختلاف کرنے کا ادب ہونا, طریقہ کار ہونا, یہ بڑی بات ہے, وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اختلاف تو ہو جاتا ہے معاملات میں, چیزوں میں, گھر میں ہو جاتا ہے. ایک گھر میں دو بندے رہتے ہو, ایک کہتا ہے یہ کرنا, دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں کرنا, وہاں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اختلاف ہوتا ہوگا, ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہر ایک کے ہوتا ہے. تو بھائی اختلافات جو ہے یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا کرے. اس لیے اختلاف کو ہینڈل کرنے کا, کانفلکٹ ریزالو کرنے کا طریقہ آنا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بار بار یہی باتیں ذکر کی. پھر غزوہ احد کا بڑی ڈیٹیل میں, غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا ذکر آیا اور بتایا گیا کہ دیکھو بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تم تھوڑے تھے, فرشتوں کے ذریعے ایسی معاملت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس میں کامیاب کر دیا. اور احد میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں کہا کہ جبل رما سے ہلنا نہیں ہے, اور آپ نے اطاعت میں, آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نظم, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی طبقہ, آپ کو پتا ہے اطاعت کے بغیر چل نہیں سکتا. اطاعت کے بغیر چل نہیں سکتا. آپ میں اس جماعت میں بھی ہوں اور جماعت کی بات نہیں مانوں گا, چل جاؤ گے آپ, نہیں ہو. تو کچھ چیزیں ویسے تو نارملی فطرتی طور پہ انسان بڑا انڈیپینڈنٹ پیدا ہوا ہے کہ اس کے دماغ آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی آپ مجھے کوئی چیز کہیں گے تو میں کہوں گا بھائی خیر ہے, آپ کی بات میں کیوں مانوں, آپ مجھ پہ امپوز کیوں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, بندہ یہی بات کہتے ہیں, یہ فطرت ایسا ہی ہے. اس لیے یہ بات سکھائی گئی کہ جب آپ نظر پہ آتے ہیں تو دو جائز چیزوں میں ایک جائز چیز جو امیر نے مقرر کی ہے آپ اس کے پابند ہوں گے. دو حرام چیزوں کی بات نہیں کر رہا, دو جائز چیزیں. یعنی میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے ہم نے نکلنے لاہور جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے دو راستے جاتے نہیں جاتے. اب ایک امیر ہے ہمارا, وہ ہمیں کہتا ہے کہ پانی اس راستے تو جانا, اور پتہ ہے دوسرا راستہ جانا آسان ہے, بڑا سکون ہے, ماحول ہے, ٹھیک. اب آپ کس کے اطاعت کریں؟ آپ امیر کے اطاعت کریں. دو جائز چیزیں امیر کے اطاعت ہو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نظم چلتا ہے. اب جب امیر کی اطاعت نہیں کی گئی, اس کا نقصان کتنا بڑا اٹھانا پڑا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احد کے معاملے میں سبق کے طور پہ کہا کہ دیکھو کہ تم نے وہاں پہ تمہیں کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے, تمہیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ جو نقصان اٹھایا, اب امیر خود نقصان اٹھایا کہ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ جبل رما کا پہاڑ اس سے اتر چکے ہیں لوگ اور مال سمیٹ رہے ہیں, اس نے لشکر لیا اور گھما کے پیچھے سے آیا اور اوپر سے تیر اندازی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پتھر مارا, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, اتنے دھس گئے کہ آپ کے یہ دو دانت ٹوٹے اور اتنا خون وہاں سے رس رہا تھا کہ ایک بوری جلا کے اس کی راکھ جو ہے لگانی پڑی, اور پھر جا کے خون جو ہے وہ روکا. اور لوگوں نے یہ تصور کرنا شروع کیا کہ ایک افواہ پھیلی کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. اب وہ جو افواہ ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ لوگ مدینہ کی طرف نکل پڑے, اور پھر قرآن کریم میں وہ آیت نازل ہوئی جو آیت اس ٹائم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پہ دنیا سے چلے گئے تھے, اس وقت جب جناب عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سے, بخاری میں قصہ ہے, انہوں نے کہا جو بندہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. جناب ابوبکر بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ منبر رسول پہ چڑھے اور لوگوں کے سامنے اسی پارے کی اس آیت کی تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. کہ بھائی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ شخصیات کی پابند نہیں ہوتی, بلکہ وہ ویژن کی پابند ہوتی ہے, اس مشن کی پابند ہوتی ہے جو وہ شخصیات لے کر آئی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے آئے ہیں, کیا ان کے جانے کے بعد تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جو کوئی پھرے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, اپنی ذات کا نقصان کرے گا.
اس لیے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں نقصان پہنچا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو دوسری قوم کو بھی نقصان پہنچا ہے، یہ تو چلتا ہے. اور پھر تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لوگ جو شہید ہو چکے ہیں وہ ضائع ہو گئے، ایسا نہیں ہوا. جس طرح منافقین نے یہ کام کیے، جو کہ احد میں 300 کے قریب منافقین عبداللہ بن ابی واپس لے گیا تھا اور 700 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے جنہوں نے 3000 لوگوں سے مقابلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی جانیں ضائع نہیں گئی. ان کو مردہ بھی نہیں کہنا تم نے، یہ بھی نہیں کہنا کہ وہ فوت ہو گئے، موت آ گئی ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے. بل احیاء، اللہ کے ہاں زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں رزق کھا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی بیان کی کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، وہ جنت کے اندر جو ہے وہ پھلوں کو چگتی ہے اور پورا دن وہاں گھومتی پھرتی. تو یہ تو برزخ کے معاملات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کیسے وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ اہم باتیں ہیں اس کے اندر جو ذکر ہے. اور پھر اسی کے اندر جو ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ذکر کیا آیت نمبر 19 میں کہ جو یہود و نصارہ ہیں، ہاں انتم اولائی، ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں، اس دور میں بھی موجود تھے، آج کے دور میں زیادہ ہیں، کہ تحبونہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو، تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو. کیا بات ہے! اور یار گوروں کا بھائی مسلمان یہ ہر ٹائم نیگیٹو پاکستانی کو توبہ توبہ توبہ، یہ ہندوستانی توبہ 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 فلان. اچھا اپنی کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی، دور کے ڈھول سہانے نظر آتے ہیں. او کیا بات ہے، کیا بات! یہ حالت ہے لوگوں کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر سوسائٹی کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. انسان کو چاہیے جب بات کرے بڑی بیلنس بات کرے، جو خوبی ہے وہ خوبی بیان کرے، جو خامی ہے وہ خامی بیان کرے. خوبی اس لیے بیان کریں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں، اور خامی اس لیے بیان کریں کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. قرآن نے جب پچھلے سپارے میں جب ذکر کیا یہود و نصارہ کا، تو خاص طور پہ نصارہ کا، تو کہا کہ وَمِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، کچھ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو قنطار یعنی سونے کا خزانہ بھی امانت کے طور پہ رکھوائیں نا، آپ کو واپس کر دیں گے. یعنی خوبی بیان کی. اور ساتھ کہا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، کچھ ایسے ماشاءاللہ سے ان کو آپ 1 دینار رکھائے نا وہ بھی تو واپس نہ کریں، ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ کتنی بیلنس بات ہے قرآن کی. یہ قرآن نے مخالف کی، جو اسلام ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کی خوبی کو بیان کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اس کی خامی کو بھی ایڈریس کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں. اس لیے ہمیں کہا کہ جو خوبی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو خامی ہے اس سے بچنا چاہیے. خوبی کسی کے اندر بھی ہو، دشمن کے اندر بھی ہو تو کہو بھائی خوبی تو ہے، اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے. اور منافقوں کی ایک صفت بیان کی ہے جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے. قرآن کہتا ہے، اور یہ ہم پہ بہت لوگ ایسے ہوں گے جو اس طریقے سے سوچتے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہے، عہدہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے 188 میں کہ منافقوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ وہ محبت کرتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ جیڑا کام آپ نہیں کیتا نا لوگ کہتے اے بندے کیتا ہے. جیڑا کام کریڈٹ کے لیے لینا ہے، یعنی کام کوئی اور کرے. اور منافقوں کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ کریڈٹ گوز ٹو فلان، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ دے، ہم نے کام کیا. یہ منافقوں کی چاہت ہوتی ہے جو انہوں نے کیا نہیں ہے اس پہ وہ کہتے ہیں ہماری تعریف کریں. چلو کیا ہو بندہ کہے یا چلو کام کیتا ہے تو سمجھ آتی ہے نا. تو یہ کتنی اہم جو ہے وہ نشانی بیان کی ہے قرآن کریم نے منافق کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. انسان کے دل میں تو اس طرح کی چاہتیں پیدا ہوتے دیر نہیں لگتی. اسی صورت کا آخری جو رکوع ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے. غور و فکر کی دعوت دی ہے، یعنی سائنس کے جتنی ڈومینز ہیں ان سب کو، یعنی جتنا آبزرویشنل اور ایکسپیریمنٹل نالج ہے قرآن اس کو ایمفسائز کرتا ہے، پڑھنے کا کہتا ہے، سیکھنے کا کہتا ہے، سمجھنے کا کہتا ہے، لیکن ڈائریکشن لیس ہو کے یا غلط ڈائریکشن کے ساتھ سیکھنے کا نہیں کہتا. یعنی کوئی بندہ اس مقصد کے لیے کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے کہ بھائی میں اس سے پیسہ کماؤں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اسی کو ڈائریکشن کے ساتھ کر لیتا ہے اور کہتا ہے
کہ یہ کوئی بھی ڈگری ہے، کوئی بھی نالج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اور تخلیق پر ہی غور کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ انسان کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ساری ڈگری دنیا کی اللہ کی تخلیق پہ غور کرنے کے مترادف ہے. تو اس تخلیق پہ غور کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوں گا، کنیکٹ ہوں گا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں یہ کام کروں اور اس کے ذریعے سے میں کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کروں گا مسلم سوسائٹی کے لیے، اس کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کے لیے. تو یہ اس کی جو سوچ ہے یہ بذات خود ہی اس کا ایک ایک قدم نیکی بنا دیتی ہے. اور اگر اس کے بغیر اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں دنیا جاننا پڑھیا بھی جنرل صرف دنیا ہے، اصلی تعلیم جڑی ہے وہ پڑھی ہے، تو میری جڑی ہے نیت یہ ہے کہ چنگی جگہ میں جاب لگ جائے، تو اس تو بعد انہیں کرنا کچھ نہیں ہے. پھر اس کا یہ جو پوری ڈومین ہے نا زندگی کی، جس کے اندر وہ 8 10 12 گھنٹے لگاتا ہے، یہ ملٹی پلائی 0 ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ کنسیڈر ہوگا. اگر اس میں صرف اپنی ڈائریکشن کو درست کرتا ہے، اپنی سوچ کو ذرا جو ہے نا وہ صحیح سمت کی طرف رواں کرتا ہے، تو بڑا انعام. اس کے بعد سورہ نساء جو ہے، النساء عورتوں کو کہتے ہیں، امرأۃ کی جمع نساء ہوتی ہے. چونکہ اس صورت کے اندر عورتوں کا ذکر کثرت کے ساتھ موجود ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو نام ہے وہ سورہ نساء پڑھا ہے. اور اس صورت کے اندر یہ صورت نازل، اس کا جو نزول ہے یہ تقریباً یہ وہ عرصہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا، اس کے بعد سے لے کے غزوہ بنو مصطلق تک تقریباً 6 ہجری تک، 3 ہجری سے لے کے 6 ہجری کے مابین یہ صورت نازل ہو رہی ہے. اور چونکہ احد کے میدان کے اندر بہت سے اصحاب دنیا سے کہ لوگوں نے، سوسائٹیز نے ایک بڑا، ہماری سوسائٹی میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو لوگ نا ادھر ادھر سے باتیں کرتے ہیں. اگر اس کی کوئی شادی شدی کے بارے میں وہ سوچے نا تو لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ عورت شادی کرنے لگی ہے یہ فلاں. تو قرآن کریم نے روکا. قرآن نے کہا کہ اگر کوئی بیوہ عورت کسی دوسری جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے سسرالی رشتہ داروں کو بالکل کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اس کو روکیں، وہاں سے اس کو، اسی بارے میں ذکر کیا سبحانہ و تعالیٰ نے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں سے اسے روکیں. جب قرآن کریم نہیں کے سیغے کے ساتھ روکتا ہے نا تو اس گناہ کا ارتکاب کرنا بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، عمومی طور پہ اس گناہ کا ارتکاب کیا بن جاتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں اگر کوئی شخص، یعنی ہم لوگ حرام کام سے نہیں روکتے اتنا جتنا حلال سے اس کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. عورت کو، بندے کو بنا دیتے ہیں، وہ ایک ہی کرنے لگا، کوئی بندہ دوسری شادی کرے نا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ادھر کو رہا نہیں جاتا سیکھا، فلاں مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے، ادھر چڑھتے ہیں ادھر کرتے ہیں. ایسے دیندار گرانے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے کامنٹ کرتے ہیں کہ حیرانگی ہو جاتی ہے انسان کو کہ یار آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور کوئی عورت جس کے خامد فوت ہو جائے، وہ اگر کسی دوسری جگہ پہ نکاح کرنے کے بارے میں وہ پلان کرتی ہے، سوچتی ہے، اس کو لوگ ایسی بات کرتے ہیں. تو یہ بھائی یہ جو بات کرنا ہے یہ بذات خود گناہ کا کام ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حلال چیزوں میں جو چیزیں حلال اسلام نے رکھی ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو حرام ہے اس کے اوپر انسان بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگ جو یتیم ہو گئے بچے، ان کے احکامات بھی اس میں نازل ہوئے کہ یتیم بچوں کے معاملے میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے مال کو کھائے، ان کا مال ناجائز طریقے سے لے. اور پھر اس کی آیات نازل کی کہ اگر کوئی ایسے کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے. جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، وقتر الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، عقل مندی کی ایج کو پہنچ جائے، پھر آپ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیں، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم نے، چونکہ کوئی بھی معاشرہ اگر مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس کی خاندگی زندگی، یعنی اندرونی جو نظم ہے وہ اگر مضبوط ہوتا ہے تو وہ معاشرہ بڑا سٹرانگ ہو جاتا ہے. اندرونی اگر داخلی معاملات خراب ہو، خاندانی معاملات خراب ہو تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں جو سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے اور جو ابتدائی یونٹ ہے وہ ذکر کیا گیا اور کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے، اس کی بیوی کو پیدا کیا اس سے. یعنی پہلا جو تعلق ہے اس دنیا کے اندر وہ خاوند اور بیوی کی صورت میں ہے. یہ اگر جو خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے یہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو خاندان مضبوط ہوتا ہے.
خاندان مضبوط ہوتا ہے تو جو دوسرا خاندان اس کے ساتھ متعلقہ ہے، دو خاندان مضبوط ہوتے ہیں، پھر دیگر چیزیں آپس میں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو سوسائٹی ایسے کریٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلی بیوی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ بھی اسی خاوند کے جز سے بنائی، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ خاوند اور بیوی ایک جسم کی مانند ہے، دو جسم کی مانند نہیں ہے، اور اسی سے سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے۔ اس سوسائٹی کی یہ ضرورت ہے کہ اس سوسائٹی کو جو اس خاوند اور بیوی سے کریٹ ہوئی ہے، جب اس کے بچے پیدا ہوئے، یہ خاوند اور بیوی بڑے ہو گئے ماں باپ کی صورت میں، اور ان میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، اب وراثت کی جو تقسیم ہے یہ بڑی اہم ہے، بلکہ اس سے پہلے جب ان کا نکاح ہوا تو نکاح میں جو ضرورت ہے مہر کی، قرآن کریم نے یہ سپارے میں اور اگلے سپارے کے کچھ حصے میں مہر کو بڑا ڈومیننٹلی بیان کیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے صدقات کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے ورس 4 میں، ورس 24 میں فریضہ کا لفظ استعمال کیا، پھر اجور کا لفظ استعمال کیا، پھر قنطار کا لفظ استعمال کیا مہر کے لیے، اور کہا کہ جب یہ میاں بیوی آپس میں ملے تو مہر دیے بغیر نہیں ملے۔ یہ ذمہ داری عائد کی ایک مرد کے اوپر، اور اس ذمہ داری میں بھی یہ بات کہی گئی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ آپ اپنی اپنی بیویوں کو دیں گے اور مہر میں دو نمبری نہیں کریں۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر آپ کی بیوی آپ کو خود مہر میں سے کچھ رقم دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے ڈنڈے کی بات، جیسے میں مثال دی دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بندہ شادی کے 4-5 مہینے بعد اپنی بیوی کو لے کے گیا، اس کو کہا آپ پر یہ تنو شاپنگ کرانا ہے، تو انہوں نے شاپنگ کرانا گیا تو انہوں نے شاپنگ کرائی وہ 20-30 ہزار میں تھی۔ اس تو بعد کیا یار وہ جڑا آپ بتایا کہ تسی 50 ہزار کا تک مہر دینا سیگا تو آپ مائنس ہو گئے بچوں 20 ہزار، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مائنس کر رہا ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ دھوکہ ہے، فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ مثال کے طور پہ اس کو پتہ لگ گیا کہ فلاں جو میرا دوست ہے یا فلاں خاندان میں فلاں جو ہے اس کی بیوی، اس نے نا اپنی خاوند کو، اس کو جو مہر تھا نا وہ جو اس نے سونا دیا تھا، آج کل سونا ویسے مہنگا ہے، انہوں نے جنہاں نا تحفہ دیتا سی، انہوں نے کہنا ہے جا فلاں کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، چیز کرنی جا کر، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیوی کو نا باتوں باتوں میں کہہ رہا ہے یہ دیکھ فلاں دی بیگم کتنی چنگی، انہیں اے کام کیتا، وہ اپنے خاوند دا اتنا خیال کرنا لی، انہیں سونا تھا دیتا گیا، کر جو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں تینوں کچھ نہیں کہتا، میں تینوں زور نہیں پاتا، لیکن تو سمجھدار اینی گل کی تھی، انہوں نے کہا اچھا اے لو پڑھ۔ اب یہ جو اس نے دیا ہے یہ فائن کو بلا لگوں کی کیا ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایویں کیتا نہیں وہ کام، بات ٹھیک ہے۔ فائن تبلا لگوں کے خلاف ہے، فائن تبلا لگوں کیا ہے، نہیں فائن تبلا لگوں کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہے؟ یعنی قرآن نے جو کہا ہے کہ بھائی وہ دل سے دے، دل سے دینا جو ہوتا ہے بندے کو پتا اس کے دل پہ خود آگے خیال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے آپ دوسروں کی نیکیاں آئیڈیلائز کروائیں لوگوں کہ بھائی اس نے کیا تو بھی کر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں مولوی صاحب جو ہے نا وہ تو کچھ نہیں لیتے، دوسری بھی مہربانی کرو، ٹھیک ہے، تو بھائی سانو نہ دسو، ٹھیک ہے، سانو نہ دسو کہ لیندے نہیں لیندے، تو بھائی کسی کی نیکی ہے تو اس نے نیکی کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کی نیکی آئیڈیلائز نہیں کر سکتے، حلال حرام نہیں کر سکتے، کسی کے دل کرے لے لے، نہ دل کرے نہ لے، لوگ والنٹیئر کام بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کسی کی ادھر گلے کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو کہا کر نہیں تو میں تم چھڑنا نہیں، تو یہ فائدہ کے خلاف ہے۔ یعنی خوشی سے اگر کوئی کام ہوتا ہے وہ اچھا ہے، اور اگر کوئی کام زور زبردستی ہوتا ہے وہ جائز نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں، جبر نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ جو نیکی ہے وہ انسان کے اوپر نفلی چیز ہے، یہ ساری چیزیں نفلی ہیں، تو کوئی کر لیتا ہے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کی جو تقسیم ہے وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جو اسلام کا رول آف انہیریٹنس ہے یا لا آف انہیریٹنس ہے، وراثت کا جو قانون ہے بڑی ڈیٹیل ہے اس میں۔ میں اس موقع پہ ظاہری بات اس کو ایڈریس نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے یہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ وراثت کے معاملات کو قرآن کریم نے بیان کرنے کے بعد 2 آیتیں ایسی بہت ثبت کی ہے، کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی کیا ہے؟ حدود ہے۔ اور جس نے وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اس نے اپنی جان پہ بھی ظلم کیا، اور دوسرے نمبر پہ اس کے لیے قرآن نے کہا خالدن فیہا، جہنم کی بات قرآن کریم میں چند ایک جگہوں پہ ہے کہ جہاں پہ جہنم کا ذکر ہو اور کہا گیا ہو کہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا اکثر ذکر آتا تو کہتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نا، تو جہنم کا یہاں پہ کہ جس شخص نے وراثت کے معاملات میں
اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب کا حصہ جو ہے وہ ضبط کیا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے، قرآن نے ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے والد نے کوئی غلط کام کر دیا اور اس نے بعد میں کہا ابا نے میرے دکان دیتی سی کی، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یار ابا نے غلط کیا تھا، یہ دکان میں حصہ تو میرے بھائی کا بھی آتا ہے، بہنوں کا بھی آتا ہے، اور آپ اس پہ قائم اور دائم ہے، کھڑے ہوئے ہیں، آپ برابر کے مجرم ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ آپ وہ شخص ہے جس کو نہ اپنی ذات پہ رحم آتا ہے نہ اپنے باپ پہ رحم آتا ہے، اور وہ ہمیشہ خالداً فیہا میں رہے گا۔ تو یہ عام بات ہے اس معاملے میں۔ اور اس کے بعد آخری جو بات ہے اس پارے کے اندر وہ محرم رشتہ داروں کے بارے میں ہے کہ جو ہمارے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف۔ یہاں پہ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، اور وہ آسانی ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیں۔ دیکھیں جو حرمت والے رشتے ہیں وہ 3 اس کو حصے کر لیں۔ پہلے حصے میں آپ دیکھیں جو نسبی رشتے ہیں، یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بہن ہے، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ، یہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یعنی آپ کا نسبی رشتہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نسب کے بعد وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے، سیم یہی 7 رشتے جو میں نے گنوائے ہیں، دودھ شریک بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو دودھ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر آگے باقی رشتے۔ تیسرے نمبر پہ کچھ رشتے اس لیے حرام ہوتے ہیں جو مصاہرت کے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس کی وجہ سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کچھ، یعنی اس عورت سے جب آپ نے شادی کی، اس کی بہن اسی ٹائم کے لیے آپ پہ حرام ہے، اس کی ماں حرام ہے، اس کی پھوپھی حرام ہے، اس کی خالہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ مصاہرت کی وجہ سے، اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ابدی حرام ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کچھ رشتے ایسے جو ابدی حرام نہیں ہے، عارضی حرام ہے۔ ابدی حرام جو رشتے ہیں اس میں بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ ابدی حرام ہمیشہ حرام ہے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ساس ہے، یا پھر وہ آگے جب ماں کا آتا ہے نا تو پھر اس کی آگے ڈیٹیل ہے کون سی ماں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو رشتے ابدی حرام نہیں ہے بلکہ جو عارضی حرام ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کسی عورت جو شادی شدہ عورت ہے وہ عارضی حرام ہے، یعنی کبھی اس کا خاوند فوت ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے اس کی جو بہن ہے وہ عارضی حرام، اگر وہ فوت ہوتی ہے آپ کی بیوی تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی پھوپھو وہ عارضی حرام ہے، یعنی اس کی اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو پھوپھو نہیں رہی تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ٹھیک ہے، اکٹھے نہیں ہو سکتے نکاح، حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرام رشتوں کا ذکر اسی پارے کے اینڈ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو نکاح میں آپ کے سامنے رکھ سکا اس بارے میں سے اللہ تعالیٰ اس میں عمل کی توفیق دے۔ جی صرف وراثت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اگر والد وصیت مینز اگر انہوں نے وراثت کی تقسیم میں تھوڑی سی ڈیویشن کی ہے جو قوانین سے ہٹ کے، آپ نے کہا نا کہ ان کے اوپر بھی نہیں، اگر وہ آپ اپنا حصہ چھوڑ کے مطلب وہ کسی اور کو انہوں نے کیا ہے، ایک تو ہے کہ آپ کو زیادہ مل گیا ہے نا، وہ تو چلیں آپ بھی گناہ گار ہیں، وہ تو اگر انہوں نے کسی اور کو دے دیا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس صرف اس چیز کو آنر کرتے ہوئے کہ انہوں نے کر دیا، تو اس میں بھی کوئی ان کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ انہوں نے اس سے ڈیویشن کی وراثت کے جو تقسیم تھی اس سے زیادہ کسی اور کو حصہ دے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنا چاہے معاف کر دے، ہماری تو خواہش ہوگی کہ معاف کرے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ بیٹے نے اپنے طور پہ اپنا حصہ چھوڑا ہے، والد نے جو غلطی کی ہے اس کی تصحیح کا طریقہ سب سے آسان یہی ہے کہ جو والد نے غلطی کی ہے اس کی درستگی کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ جو بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر کوئی والد نے کوئی چیز ایسی زیادہ دے دی اس کو، چونکہ ماں باپ کو زندگی میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، زندگی میں تو ویسے ہی وراثت تقسیم نہیں کرنی چاہیے، اصولی طور پر خلاف ہے، اگر آپ زندگی میں کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تحفہ اپنے بچوں کو، تو آپ سب بچوں کو برابر دیں، ٹھیک ہے، ورنہ دے ہی نہ،
چونکہ اس طرح خرابی پیدا ہوتی ہے. باقی دنیا سے جانے کے بعد آٹومیٹکلی وراثت آپ کی قانون کے مطابق جو قرآن کریم نے دیا ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے اس پہ.